نابینا ہونے کے باوجود اس نے جو ہے بہت سے مظلوموں کا سہارا بنا اور ان کی آواز اٹھائی. جس کا پیشن جو ہے وہ صحافت ہے. صحافت کے میدان میں اس نے جو ہے وہ بڑا اپنا نام کمایا. اور آنکھیں گئیں تو کوئی مسئلہ نہیں، اللہ پاک نے دماغ بھی دیا ہے، ہاتھ پاؤں بھی دیے ہیں اور ہمت حوصلہ بھی دیا ہے. کافی مشکلات پڑتی ہیں مجھے جانے میں بھی آنے میں بھی. صاف ظاہر ہے میں نے رپورٹنگ کرنی ہے، جس حال میں بھی ہوں میں نے کبھی اپنے فرض کو پیٹ نہیں دکھائی. میں چھوٹا ہوتا تھا اس وقت بھی آپ کو دیکھتے تھے، آپ بالکل ٹھیک تھے. یہ اچانک جو ہے وہ آنکھوں کی بینائی جو ہے وہ کیسے ضائع ہوئی؟ کیا ہوا ہے؟ پریشان کیوں ہو گئے؟ السلام علیکم ناظرین، نیو ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد شعبان. آج میں آپ کی ایسے ایک بہادر نوجوان سے ملاقات کروانے جا رہا ہوں جس کا پیشن جو ہے وہ صحافت ہے. صحافت کے میدان میں اس نے جو ہے وہ بڑا اپنا نام کمایا اور نابینا ہونے کے باوجود اس نے جو ہے بہت سے مظلوموں کا سہارا بنا اور ان کی آواز اٹھائی. اس وقت ہمارے ساتھ جو ہے محمد وسیم خان موجود ہے. وسیم خان نابینا ہیں، آنکھیں نہیں ہیں، اس کے باوجود ہمت حوصلے بڑے بلند ہیں، کیا کہنا چاہو گے؟ جی السلام علیکم. بالکل سر، ہمت اور جذبہ وہ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے، جس کی بنا پہ میں آج بھی اپنی صحافت کو سر انجام دے رہا ہوں. آنکھیں گئیں تو کوئی مسئلہ نہیں، اللہ پاک نے دماغ بھی دیا ہے، ہاتھ پاؤں بھی دیے ہیں اور ہمت حوصلہ بھی دیا ہے، جو وہ میرے اندر بالکل ہے اور جذبہ بھی ہے. اور الحمدللہ جب تک سانسوں میں سانس ہے میں اپنی رپورٹنگ کو سر انجام دیتا رہوں گا. اچھا سر، نابینا ہے، آنکھیں نہیں ہیں اور اس کے باوجود آپ جو ہے وہ مظلوموں کی آواز بنتے ہیں، رپورٹنگ کرنے جاتے ہیں تو مشکلات کا سامنا نہیں ہوتا کہ کیسے آپ وہاں پہ پہنچتے ہیں اس جگہ پہ، کیسے آپ کو پتہ چلتا ہے، پھر مطلب کہ ان کی رپورٹنگ کرتے ہیں، کیا کہیں گے؟ ہاں جی بالکل، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. وہ ایسے کہ لڑکا میرے ساتھ ہوتا ہے، وہ لڑکا مجھے گائیڈ کرتا ہے، میں لڑکے کو ساتھ لے کے جاتا ہوں. جہاں بھی رپورٹنگ کرنی ہوتی ہے مجھے کال آتی ہے کہ وسیم بھائی آج یہاں پر یہ ایشو ہے، فلاں ایشو ہے. اس ایشو کے لحاظ سے پھر ہمیں جانا پڑتا ہے، لڑکا ساتھ ہوتا ہے، کبھی کوئی لڑکا کبھی کوئی لڑکا. صاف ظاہر ہے میں نے صحافت تو کرنی ہے، میں نے مظلوم کی آواز بننی ہے اور انشاءاللہ بنتا رہوں گا. کافی مشکلات پڑتی ہیں مجھے جانے میں بھی آنے میں بھی. صاف ظاہر ہے میں نے رپورٹنگ کرنی ہے، جس حال میں بھی ہوں میں نے کبھی اپنے فرض کو پیٹ نہیں دکھائی اور انشاءاللہ کبھی بھی نہیں دکھاؤں گا. جس حال میں بھی رہوں گا اپنی صحافت کو سر انجام دوں گا اور مظلوم کا ساتھ دوں گا. وسیم بھائی، پہلے جب ہم نے آپ کو دیکھا، میں چھوٹا ہوتا تھا اس وقت بھی آپ کو دیکھتے تھے تو آپ بالکل ٹھیک تھے. یہ اچانک جو ہے وہ آنکھوں کی بینائی جو ہے وہ کیسے ضائع ہوئی، اس کے بارے میں تھوڑا سا ناظرین کو بتائیں. اور جو ہے آج بھی آپ اپنی رپورٹنگ جاری رکھیں، یہ کب تک جو ہے یہ رپورٹنگ کا سلسلہ جو ہے اسی طرح جاری رہے گا، مظلوم کی آواز بنتے رہیں گے؟ اور یہ آپ کی آنکھوں کی بینائی جو ہے وہ کیسے گئی؟ ایسے ہوا کہ میں آج سے 1.5 سال پہلے بالکل ٹھیک تھا، رپورٹنگ پہ گیا ہوا تھا. رپورٹنگ کرتے کرتے اچانک میرا بی پی شوٹ ہوا ہے، جس کی وجہ سے میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی. لیکن اس کے باوجود بھی میں نے اپنے جو فرض کو کبھی پیچھے نہیں چھوڑا. میرے دل نے کہا، میرے مائنڈ نے کہا کہ میں نے اپنی صحافت کرنی ہے اور کھل کھلا کے کرنی ہے، مظلوم کا ساتھ دینا ہے، کھل کھلا کے دینا ہے. تو الحمدللہ اس حال میں بھی میں بالکل صحافت کر رہا ہوں اور جب تک سانسوں میں سانس ہے انشاءاللہ کرتا رہوں گا اپنے فرض. اچھا وسیم بھائی، رپورٹنگ کے دوران کوئی ایسا واقعہ جو آپ کو یاد ہو، کسی مظلوم کی آواز بنے ہو، یا پھر کوئی مطلب کہ ایسا واقعہ جو آپ کو یاد آتا ہو تو آپ کو بہت زیادہ خوشی محسوس ہوتی ہو کہ آپ کی رپورٹنگ سے جو ہے وہ یہ مسئلہ حل ہوا تھا؟ جی بالکل. ایک صادقہ بات کی ایک بچی تھی، وہ کسی بیماری میں مبتلا تھی، تو اس کی ہم نے رپورٹنگ کی، اس کی کوئی مدد کرنے کو تیار نہیں تھا. تو الحمدللہ میں نے رپورٹنگ کی. رپورٹنگ کے بعد جو ہم نے نیوز چلائی، نیوز کو جو ہے وزیر اعلیٰ نے نوٹس میں لیا اور اس بچی کا جو علاج معالجہ تھا وہ وزیر اعلیٰ نے نوٹس لیتے اس کا علاج کروایا. وہ بچی آج بھی ٹھیک ہے الحمدللہ. اور مجھے جب میں اس بچی کو دیکھتا ہوں یا رپورٹنگ کو دیکھتا ہوں الحمدللہ مجھے بہت خوشی محسوس ہوتی ہے. کیا بات ہے وسیم بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ کامیاب کرے. جتنی تنظیمیں دیکھ رہی ہیں، صحافتی تنظیمیں ہوں یا وزیر اعلیٰ پنجاب اگر ہمیں دیکھ رہے ہیں، یا کوئی بھی ادارے جو نوٹس لینا چاہیں وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو کیا اپیل کرنا چاہیں گے؟ اس کے علاج کے لیے کوئی آپ نے کوشش کی ہو؟ آنکھوں کی بینائی تو نہیں ہے، اب اس کے علاج کے لیے کہیں گئے ہوں تو ڈاکٹرز وغیرہ کا کیا کہنا ہے؟ جی بالکل، میں نے بہت علاج کروایا، لیکن جہاں بھی جاتے ہیں وہاں پر بہت زیادہ پیمنٹ مانگتے ہیں، جو کہ ہمارے پاس اتنی مالی حالات نہیں ہیں. میں ایک بالکل سیدھا سادہ سا ہوں اور ہمارے پاس کوئی مالی امداد کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو میں بیچ کے آنکھوں کا علاج کروا سکوں. تو میری وزیر اعلیٰ سے
اور وزیر اعظم سے یہی اپیل ہے یا کوئی بھی مخیر حضرات جو بھی دوست احباب یا انجوز دیکھ رہی ہے، میری اپیل ہے کہ میری آنکھوں کا علاج کروایا جائے تاکہ میں اپنی صحافت کو پھر اسی طرح مظلوم کا ساتھ دینے کے ساتھ ساتھ اپنے فرائض کو سر انجام دے سکوں. جی بالکل جی. محمد وسیم خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے جو کہ صحافت سے وابستہ ہیں. وسیم بھائی کیا ہوا یار، کیا ہوا ہے، پریشان کیوں ہو گئے؟ وسیم بھائی پریشان نہ ہو، اللہ پاک آپ کی مدد کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور آپ کی آنکھیں جو ہیں وہ اسی طرح بنائی آپ کی دوبارہ واپس آئے گی جس طرح آپ پہلے دیکھتے تھے اور مظلوم کا آواز بنتے تھے، مظلوموں کے لیے آواز اٹھاتے تھے. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کریں گے ضرور، اور آپ کی جو بنائی ہے وہ دوبارہ لوٹ کے آئے گی. اور یہ جو بہاریں ہم دیکھ رہے ہیں سامنے، ہمیں گرین ایک درخت نظر آ رہا ہے، باقی ساری چیزیں جو ہمیں رنگ برنگی جو چیزیں ہم نظر آ رہی ہیں، 1 منٹ کے لیے اگر ہم اپنی آنکھیں بند کریں تو ہم احساس ضرور کر سکتے ہیں کہ جس کی آنکھیں نہیں ہوتی وہ ان کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور ان مشکلات میں رہتے ہوئے رپورٹنگ کرنا، میں اس بھائی کے جذبے کو ایز اے رپورٹر اس کے جذبے کو سلام پیش کرتا ہوں. اور آج ہم ان کی آواز بننے کے لیے بھی آئے ہوئے ہیں. مجھے خود بڑی حیرت ہو رہی ہے کہ جس طرح یہ رپورٹنگ کرتے ہیں جا کے اور مظلوموں کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، کسانوں کی آواز اٹھاتے ہیں، اور بہت سے لوگوں کی آواز اٹھاتے ہیں، ان کا سہارا بنتے ہیں. میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں. اور جتنی بھی تنظیمیں ہمیں دیکھ رہی ہیں یا پھر جو وزیر اعلیٰ پنجاب سے میری اپیل ہے کہ یہ غریب آدمی ہے اور اپنی صحافت کو جاری رکھے ہوئے اس کا جو ہے وہ علاج کروایا جائے تاکہ اس کی آنکھوں کی بنائی جو ہے وہ لوٹ آئے اور وہ اسی طرح بہاریں دیکھے اور اپنے فرائض کو جو ہے وہ احسن طریقے سے سر انجام دے. کیا اپنے میزبان محمد شعبان کو اجازت دیں، دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.